بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کا پہر تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن جانوروں کی دل دہلاتی آواز اس خاموش ماحول میں ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سردیوں کے دن تھے، لیکن اچانک جیسے میرے وجود پر چیونٹیاں رینگ پڑی۔ میں سر پٹک رہا تھا تکیے پر، اور ایک دم سے مجھے ہوش آ گیا۔ دسمبر کے مہینے کی یخ بستہ خون کو جما دینے والی ٹھنڈ میں بھی میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہ تھا، میں ہانپ رہا تھا۔ میرا گلا اس وقت اس قدر خشک تھا، لگتا تھا گلے میں کانٹے سے چبھ رہے ہوں۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہی گھٹا گھٹ حلق میں انڈیلا، اپنے ماتھے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ میرا ماتھا پسینے سے نم تھا، اپنی ہی حالت سے میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا یقیناً روح تک کو لرزا دینے والا تھا، لیکن یہ خواب، یہ کردار، یہ پہیلی سب کچھ میری سمجھ سے قاصر تھا۔ لوگ آتے ہیں دنیا میں اور چلے جاتے ہیں۔ میری بیوی کو ابھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 3 دن ہی تو گزرے تھے، اور آج اس طرح کا بھیانک خواب نہیں، وہ خواب نہیں تھا، کوئی قیامت تھی جو خواب کی صورت مجھ پر ٹوٹی تھی۔ میری بیوی خواب میں روتی چلاتی میرے آگے گر گرا رہی تھی اور چند لوگوں کو روک رہی تھی کہ اسے کہیں مت لے کر جائیں، لیکن وہ ہڈیوں کے ڈھانچے نما مخلوق میری بیوی کو نہ جانے کہاں لے جا چکے تھے، جبکہ میری بیوی مجھے بار بار کہہ رہی تھی مجھے جانے مت دو۔ اور پھر اچانک منظر بدل چکا تھا۔ میری بیوی کے پیچھے ایک عورت لگی تھی جو دکھنے میں ہی کافی ضعیف تھی، لیکن جس طرح کا اس کا چہرہ تھا، یہ دیکھتے میں سچ میں ہاس کھو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ خواب کیوں کر آیا؟ اس میں کتنی اصلیت تھی؟ ان باتوں سے واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے دماغ کے وسوسوں پر قابو پانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے برا خواب سمجھ کر بھول بھی جاتا اگر ایسا ایک بار ہوتا۔ میں مسلسل 2 راتوں سے یہی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس خواب کی ہیبت مجھ پر اس قدر طاری تھی کہ جاگتی آنکھوں بھی مجھے میری بیوی روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری بیوی مجھے اپنی قبر کھودنے کا کہہ رہی تھی، اور قبر کی کھدائی کرنا نہایت سنگین جرم تھا۔ حکومت کی طرف سے سزا ہو سکتی تھی۔ اگر میں قبر نہ کھودتا تو مجھے تسلی نہ ہوتی۔ عجیب سی بے چینی میں گرا میں دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اب کی بار نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں کے سامنے گزرا خواب پھر سے آ رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے میں اٹھ گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا کہ اس کی مدد کریں تاکہ قبر کھود کر اپنے اندر کی بے چین طبیعت کو ختم کر سکوں۔ پہلے تو کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، لیکن پھر میری منت سماجت پر دوست تیار ہوئے تھے۔ میں نے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور قبر کی کھدائی کروائی۔ یقیناً یہ کام کسی عام انسان کے لیے خوفناک تھا، اور اس کے لیے وقت بھی آدھی رات کا مقرر کیا گیا تھا۔ گورکن کو میں نے جیب بھر کر پیسے دیے تھے۔ میں یہ بات جاننے کو بے چین تھا کہ کیا خواب کے مطابق میری بیوی کی لاش کہیں چلی گئی ہے، جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ جیسے جیسے قبر سے مٹی ہٹ رہی تھی، میری دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی تھیں، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قبر خالی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا جیسے میرا دل تھم گیا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کوئی بھی میت بلا بند قبر سے کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ میں نے اپنے خشک حلق کو تھوک نگل کر تر کیا اور سوچا کہ لاش کہاں غائب ہوئی ہے۔ میرے علاوہ وہاں میرے چند دوست اور گورکن موجود تھا۔ وہ بھی حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے، کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اسی بات میں الجھا گھر پہنچا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میری نظر سامنے ملازمہ پر پڑی جو سبزی بنا رہی تھی۔ یہ عورت میرے دماغ میں ایک جماکہ سا ہوا تھا۔ میں ایک دم ہی تن فن کرتا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں اشتعال میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب جی؟ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بیوی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ خواب میں دیکھتے ہوئے بھی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس عورت کا چہرہ میرے لیے شناسا سا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ میرے گھر کی ملازمہ تھی۔ میں دن بھر کام کے سلسلے میں باہر ہوتا تھا، شاید اس لیے مجھے
وہ اتنی یاد نہیں تھی، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن بہرحال میں ایک خواب کے بل بوتے پر اس عورت کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ابھی تو میرے لیے سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ میری بیوی کی میت قبر سے غائب کیسے ہو گئی۔ میں اسی نہج پر سوچ رہا تھا جو میری چھوٹی بہن میرے کمرے میں آ گئی، میرے لیے چائے کا کپ لائی تھی۔ اس کی رنگت غم اور صدمے سے پھیکی پڑ چکی تھی۔ میرے والدین حیات نہ تھے، اس لیے جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے ہی میری بہن کو ماں کی محبت دی تھی۔ اب بھی وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی، بھائی مجھے بھابھی بہت یاد آتی ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی کیونکہ مجھے بھابھی کے ساتھ سونے کی عادت تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوں، ایک تو بیوی کے جانے کا غم اور اس پر وہ خواب، لیکن میری الجھنوں کا سلسلہ تو شاید اب شروع ہو چکا تھا۔ رات بھر مجھے ویسے بھی نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، کس سے پوچھوں۔ ابھی میں اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ جب مجھے اپنی بہن کے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں نے تو مجھے اور بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں فوراً سے اپنی بہن کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی، لیکن سوتے ہوئے جو کچھ بڑبڑا رہی تھی وہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا اور اب میری بہن، میرا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ یہ کیا چل رہا تھا میرے گھر پر؟ صبح اٹھ کر جب ناشتے کے دوران میں نے اپنی بہن رامین سے رات کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ بالکل نافہم سی تھی۔ وہ ملازمہ عورت بھی اس وقت ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا، رامین مجھے سچ جاننا ہے، تمہاری زندگی میں کون ہے وہ شخص، مجھے بتاؤ۔ میرا لہجہ سخت اور بلند تھا۔ رامین بالکل نافہم تھی، لیکن مجھے حیرت اس ملازمہ کے ہاتھ کو دیکھ کر ہوئی جو بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بدحاسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اب تو میرے لیے یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ عورت یقیناً بہت کچھ جانتی تھی۔ رامین کہنے لگی، بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں کیسے اپنی بہن کی بات کا یقین کرتا جو بڑبڑاہٹ میں نے اس کے منہ سے سنی تھی؟ وہ میرے لیے ایک بڑی اذیت تھی۔ میں اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن میڈیکل چیک اپ سے ہی سچ سامنے آ سکتا تھا۔ یقیناً میری بہن کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام ہو رہا تھا۔ میری بہن کے میڈیکل چیک اپ نے مجھے ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے نشہ دیا جا رہا تھا اور نشے کی حالت میں جو غیر اخلاقی کام اسے لیا جا رہا تھا نہایت ہی شرمناک تھا۔ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس قدر الجھا رہا کہ میں نے گھر پر توجہ نہیں دی کہ میرے گھر پر کیا ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا میں یہ جانتا تھا کہ اس سلسلے میں اس ملازمہ عورت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ کئی بار مجھے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا، تو وہ عورت ہی اس وقت گھر پر میری بہن اور بیوی کے ساتھ رہتی تھی اور میں نے خواب میں اسے ہی دیکھا تھا۔ پھر آج کل وہ جس بدحاسی کا شکار تھی، مجھے وہ عورت ویسے بھی مشکوک لگنے لگی تھی۔ اگلے روز جو کام کے لیے آئی تو میں نے اسے کہا کہ وہ میری بات سنے، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بدحواس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ کہنے لگی، جی صاحب جی، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، دیکھو مجھے بات کو گھمانے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے گھر پر ہو رہا ہے تم مجھ سے واقف ہو۔ میری بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تھا تو تم یہاں پر رہتی تھی، میری بہن کے ساتھ بہت ہی غیر مناسب حرکتیں ہوئی ہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ مجھے بتا دو کہ یہ سب کون کرتا تھا۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم سب کچھ جانتی ہو اور یہ تمہارا چہرہ مجھے بتا رہا ہے، ورنہ تم یوں بدحواس نہ ہوتی۔ اگر تم نے سیدھے طریقے سے سچ نہیں بتایا تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے بھی غصے سے اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم یوں نہیں مانو گے، ٹھیک ہے میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں، تمہیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر جب پولیس 4 ڈنڈے مارے گی تو تم سچ بتاؤ گی۔ اس وقت وہ عورت اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی اور سوال کرتا، وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب تک میں کمرے سے باہر نکلا وہ میرے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلا مجھے پوری گلی میں وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی
اب تو کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہا تھا، یقیناً وہ سب کچھ جانتی تھی، اور ہو سکتا ہے میری بہن کی حالت کی ذمہ دار بھی وہ عورت ہی ہو۔ جبھی خواب میں مجھے وہ عورت ہی نظر آئی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میری بیوی کی موت کی وجہ بھی وہ عورت ہی تھی۔ میرے لیے اس عورت کو ڈھونڈنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، لیکن میرے تمام مسائل کا حل وہ جانتی تھی۔ میں نے دائیں بائیں جہاں تک ممکن تھا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے گھر کے پاس بہت درخت اور باغ بنے ہوئے تھے۔ اب وہ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی، پھر وہ 2-4 گھروں میں اور بھی کام کرتی تھی، نہ جانے کس کے گھر گئی تھی، کہاں گئی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ دوسرا مسئلہ میرا یہ تھا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے، کیونکہ یہ ملازمہ میری بیوی نے رکھی تھی اور وہی اس کے بارے میں جانتی تھی۔ میری بہن 18 سال کی تھی، لیکن بے حد معصوم تھی۔ اس کا گھر کے کاموں میں کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی وہ ان کاموں میں دلچسپی لیتی تھی کہ ملازمہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی دو دھاری تلوار کے بیچ میں کٹ رہا ہوں۔ ایک طرف اپنی بیوی کی غائب شدہ میت کو لے کر پریشان تھا، اور دوسری طرف میری بہن کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ جس غیر اخلاقی حرکتوں کی وہ عادی ہو چکی تھی، وہ رات کو بے چین ہونے لگتی، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی جو کہ شرمناک قسم کی تھیں۔ اب میں اسے نیند کی میڈیسن دینے لگا تھا، اور یہ میری مجبوری تھی۔ ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میری بہن کے ساتھ ایسے گری ہوئی حرکت کر رہا تھا تو اس وقت تک اس کی عزت پامال ہو چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے کوئی بھی تھا جنسی جذبات کو تسکین دیتا تھا، لیکن میری بہن کو ذہنی طور پر مفلوج کر چکا تھا۔ جب وہ ہوش میں آتی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور رات کو جب وہ نیند کی غنودگی میں ہوتی تو ایک الگ ہی روپ تھا جو میں نے اپنی بہن کا دیکھا تھا، اور تو ایسی لاپتہ ہوئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ اپنی گلی کے جن گھروں کو میں جانتا تھا وہاں میں نے اس ملازم کے بارے میں پوچھا، وہ بھی اس بات پہ پریشان تھے کہ وہ چند دنوں سے ان کے گھر بھی کام پر نہیں آ رہی۔ پھر میں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ وہ عورت کس قسم کی ہے۔ اچھا وہ کام کرتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا، نہ تو اس کی چوری چکاری کی عادت تھی، نہ فالتو باتیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ مضبوط قسم کی عورت تھی، اپنی کمزوری اس میں کسی پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ اپنی بہن کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں اسے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب اس ڈاکٹر نے میری بہن کا سیشن لیا تو جو انکشاف مجھ پر کھلا، میرا دماغ کھل کے رہ گیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کا عمل ہو رہا تھا۔ یہ سن کر تو میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ جیسے وہ عورت غائب ہوئی تھی مجھے سارا کا سارا شک اسی پر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بہن کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو اور میری بیوی کو اس بات کا علم ہو چکا ہو، اور میری بیوی کو اس عورت نے مار ڈالا ہو۔ میری بیوی ایک جوان جہاں خوبصورت عورت تھی، اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں تھا۔ پھر اچانک سے اس کا مر جانا میرے لیے قابل تشویش سی بات تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے وہ سہ نہیں پائی اور خالق کی حقیقی سے جا ملی، لیکن مجھے یہ بات اتنی بھی عام نوعیت کی نہیں لگ رہی تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راز تو اس میں کوئی پوشیدہ تھا۔ بہرحال میں نے اس عورت کے متعلق پولیس سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس انسپیکٹر میرا دوست تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سارا کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس عورت نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا میں اس کو شاید جان سے ہی مار ڈالتا۔ چند دن نہیں لگے تھے لیکن میرے دوست نے اس عورت کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ کچھ دور ہی بستی میں رہتی تھی اور 4 دن سے اپنے گھر میں بند تھی۔ میرے دوست نے مجھے پولیس اسٹیشن بلوایا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ سامنے کھڑی کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے غصے سے دیکھا، میں نے کہا کہ اب بھی تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری بہن کے ساتھ ایسا سب کچھ کیا کرتی تھی؟ ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر ہی مارا تھا۔ وہ پھر سے کانپنے لگی تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی صاحب جی میں ایسی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو سچ بتا دوں تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ جھوٹے بہانے مت کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ میری بیوی کو بھی تم نے مارا ہے، یقیناً وہ تمہاری بات، تمہارا راز جان گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اپنے راستے سے صاف کر دیا۔ میری بات پر نفی میں سر ہلا رہی تھی، کہنے لگی نہیں صاحب جی، بلکہ میں تو آپ کی بیوی کو بار بار سمجھاتی تھی
کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اچانک اس کے منہ سے یہ بات نکلی اور فوراً سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر میں سچ بتا دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی آپ کو بتاؤں گی بس 100% سچ ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی جب اس نے میرے گھر میں نوکری شروع کی تھی تو اس چیز کو محسوس کیا کہ میری بیوی مجھے زیادہ توجہ نہیں دیتی، اور یہ بات ایک حد تک تھی۔ میری بیوی کی محبت اور چاہت کے ساتھ میرے لیے نہیں تھی جیسے کہ عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہیں۔ وہ زیادہ تر مجھ سے کتراتی تھی۔ میری شادی نئی نئی ہوئی تھی، لیکن وہ میرے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ میری قربت میں بھی بے سکون، بے چین رہتی تھی، مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں اس کی یہ ہچکچاہٹ اور فطری شرم سمجھتا رہا، لیکن قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ کہنے لگی کہ جیسے ہی آپ آفس کے لیے جاتے تھے بیگم صاحبہ مجھے ڈھیر سارا کام بتاتی اور پھر رامین بٹیا کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر چلی جاتی۔ مجھ سے کہہ دے گی ہم دونوں سونے جا رہے ہیں، ہمیں تنگ مت کرنا۔ ملازم کہنے لگی کہ میں 2-3 گھنٹے تک کام کرتی رہتی ہوں اور دروازہ بند رہتا۔ پہل تو اس نے بھی اس بات کی توجہ نہیں دی، لیکن ایک بار اس نے رامین کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی، جسے سن کر اس ملازمہ کے ہوش اڑ گئے، بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ رامین کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ اسے شروع سے ہی لڑکیوں میں دلچسپی تھی۔ مجھے بھی یاد آنے لگا کہ جب میری شادی ہوئی تو وہ یکٹک رامین کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ ایک بار ہم ناشتہ کر رہے تھے اور وہ مسلسل رامین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میری بہن کے پورے وجود پہ سفر کر رہی تھی، پر میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی۔ میں کیا، کوئی بھی مرد ایسا نہیں سوچ سکتا۔ میں نے چٹکی بجائی تو میری بیوی بری طرح سے چونک گئی۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بہن کو نظر لگاؤ گی کیا؟ میری بات پر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ رامین بےحد خوبصورت اور معصوم ہے اور مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی بہن پر عاشق ہو جاؤں گی۔ میں نے اس بات کو مذاق میں لیا۔ میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عورت کا ایسا بھی کوئی روپ ہو سکتا ہے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی کہ میں جب اس حقیقت کو آپ کی بیوی کے سامنے کہا تو وہ مجھ پر بھڑکنے لگی، کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھو۔ ملازمہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی بیوی کو یہ بھی دھمکی دی کہ میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس نے کہا کہ اگر تمہاری زبان بھی کھلی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، یہ الزام تم پر لگا دوں گی۔ ان کو دودھ میں نشے کی دوا دیتی تھی اور میری بہن ہوش و حواس کی دنیا سے غافل ہو جاتی تھی۔ وہ میری بہن کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتی تھی، جو کہ ایک حرام عمل ہے۔ لیکن جب ملازمہ نے کہا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی ورنہ رامین کے ساتھ ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرنا چھوڑ دے، تو میری بیوی نے اس عورت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ضرورت مند عورت تھی، اس لیے پیسے لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بس میری یہی ایک غلطی تھی کہ میں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے پیسے لے کر چپ ہو جاتی تھی، لیکن کئی بار میں نے آپ کی بیوی کو سمجھایا بھی، ڈرایا بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہی ہے۔ کہتی کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے یہ سب بہت پسند ہے، مجھے عورت اچھی لگتی ہے، میرا بس چلتا میں شادی بھی ایک عورت سے کرتی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی شراب پیتی تھی اور شراب کے نشے میں آپ کی بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی بہن کی رنگت بیوی پر چڑھنے لگی تھی، اس کی صحت گرنے لگی تھی۔ پہلے تو آپ کی بیوی صرف چند گھنٹے ہی آپ کی بہن کے ساتھ گزارتی تھی، لیکن اس کے بعد صبح سے شام تک جب تک میں گھر کے کام کرتی رہتی آپ کی بیوی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور جب باہر آتی تو آپ کی بہن کی حالت ابتر ہوتی تھی، نشے کی وجہ سے بے حال ہوتی تھی، اور دوسرا آپ کی بیوی کی وجہ سے۔ پھر ملازمہ بتانے لگی کہ جس دن آپ کی بیوی کا انتقال ہوا وہ اس دن شراب کے ساتھ ساتھ نشے کے کئی سگریٹ پیے تھے، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ آپ کی بہن مار ہی ڈالے گی، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ شراب اور نشے کے سگریٹ اسی پر اثر کر گئے، اور اس کا وجود اور دل اس چیز کو برداشت نہیں کر پایا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ مجھے اس عورت کی بات کا تب تک یقین نہیں آیا جب تک کہ میری بیوی کی بچپن کی سہیلی اس کی موت کا سن کر میرے گھر نہ آئی تھی۔ انابیہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور کزن بھی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی کا باپ بچپن سے اسے بہت مارتا تھا، اس پر بہت ظلم کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بچپن میں اپنی کزن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے بہت مارا اور کہا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے، حالانکہ اس کی عمر بھی اس وقت صرف 8 سال تھی۔ اس کے والد اس سے کہتے کہ لڑکوں کے بارے میں نہ سوچو، ان سے باتیں نہ کرو۔ میری بیوی کا والد ایک ذہنی مریض تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ مرد ذات کے متعلق سوچنا بھی اس کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، اس لیے اس نے مردوں کو چھوڑ کر عورت ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میری بیوی کے والد نے اس کی سوچوں میں بھی پابندی لگا دی تھی، جس کا یہ نتیجہ نکلا آہستہ آہستہ وہ ہم جنس پرست بنتی چلی گئی اور اس دلدل میں دنستی چلی گئی۔ انابیہ نے بتایا کہ میری بیوی کو سب سے پہلے محبت اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ شروع میں تو انابیہ کو سمجھ نہیں آئی اس کی نفسیات کی، لیکن جیسے جیسے وہ دونوں بڑی ہوتی گئیں ویسے ویسے انابیہ کو سمجھ آ گئی اور انابیہ نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ انابیہ نے بتایا کہ میری بیوی اس کی دوری کی وجہ سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ انابیہ نے اسے بہت سمجھایا کہ اس چیز کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن وہ دن بدن بجائے سدھرنے کے سرکش بنتی چلی گئی۔ جب اس کی سرکشی عروج پر پہنچ گئی تو انابیہ نے اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا، لیکن اب اس کی موت کی خبر سن کر وہ افسوس کرنے کے لیے آ گئی۔ انابیہ نے مجھے ساری سچائی بتائی، اس لیے بتا دی کیونکہ میں اس کا شوہر تھا اور یہ بات مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور و فکر نہیں کی تھی کیونکہ میں زیادہ تر نوکری کے معاملے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔ میں مہینے میں صرف 1 چکر گھر کا لگاتا تھا اور 2 دن ہی گھر میں رہتا تھا، اور ان 2-3 دنوں میں میرے لیے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھنا مشکل تھا کیونکہ وہ میرے سامنے بالکل نارمل رہتی تھی۔ مجھے کبھی بھی اس کی کسی حرکات و سکنات پر شک و شبہات نہیں ہوا تھا، لیکن اب جب کہ یاد کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے اپنی بیوی سے گن آنے لگی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ مر چکی تھی، ورنہ شاید زندہ ہوتی تو میں اس کا گلا دبا کر ہی اسے مار ڈالتا۔ مجھے بچپن میں سنا ہوا ایک واقعہ یاد آنے لگا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کا معاملہ پیش کیا گیا جو مر چکا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ شخص ہم جنس پرست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 دن بعد سچ معلوم ہو جائے گا، اور جب 3 دن بعد اس شخص کی قبر کو کھودا گیا تو اس کی میت غائب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص واقعی ہم جنس پرست تھا، کیونکہ جو شخص ایسے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 دن بعد اس کی میت کو قوم لوط میں شامل کر دیتے ہیں، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم لوط کا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے خواب کے اندر اپنی بیوی روتی گر گراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس کا میت سے غائب ہونا بھی اس بات کی دلیل تھا۔ چند دن پہلے مجھے اپنی بیوی کے خواب اور اس کی بدتر حالت پر افسوس کر رہا تھا، لیکن آج مجھے کوئی افسوس نہ تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ کم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے گنونے عمل سے حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے انابیہ بہت پسند آئی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد میں نے اور انابیہ نے شادی کر لی۔ آج ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اپنی بیوی کا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا انجام اتنا برا ہوا۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔